اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ تو میں نے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، ان کی معلومات کے اضافے کے لیے ایک سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں جس میں ڈائمنشن سٹونز کی افادیت، اس کی ویلیو اور اس کے حوالے سے اویئرنیس دوں گا۔ تو آج کے سیشن میں بھی ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستان میں ڈائمنشن سٹونز کے کتنے ریزروز ہیں، ان کی مارکیٹ شیئر کتنا ہے، انٹرنیشنل ٹرینڈ کیا ہے یا گلوبل مارکیٹ کا ٹرینڈ کتنا ہے، پاکستان میں ماربل اور گرینائٹ کے ریزروز کتنے ہیں اور ہم کتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ آج میں ڈسکس کروں گا۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو ڈائمنشن سٹون کیا ہے؟ بیسیکلی ڈائمنشن سٹون ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اور اس ٹرم کے مطابق ہر وہ پتھر جس کو کاٹا جا سکے، پالش کیا جا سکے اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں استعمال کیا جا سکے، وہ ڈائمنشن سٹون کہلاتا ہے۔ اس میں ماربل بھی آتا ہے، گرینائٹ بھی آتا ہے، اونیکس بھی آتا ہے، لائم سٹون بھی آتا ہے، آپ کے سینڈ سٹون بھی آ سکتا ہے، آپ کے مائکا شسٹ بھی آ سکتا ہے کہ ان کو بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، پالش کر سکتے ہیں اور کنسٹرکشن پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 40 کے قریب ممالک ہیں جہاں پہ ڈائمنشن سٹونز پائے جاتے ہیں۔ پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے، بلکہ اگر میں گلوبل اس کو دیکھوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو اس وقت جو سب سے بڑا ڈائمنشن سٹونز کے ریزروز کا شیئر ہے وہ ایشیا میں ہے۔ تقریباً 58.2% گلوبل مارکیٹ کا یا ورلڈ ریزروز کا جو شیئر ہے 58.2% صرف ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر چائنا ہے، ترکی ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، پاکستان، سعودی عربیہ، سری لنکا، تائیوان، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہے۔ جبکہ ٹوٹل ریزروز کا 5.4% افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ افریقہ میں پھر فردر انگولا، ایجپٹ، مڈغاسکر، نائجیریا، ساؤتھ افریقہ اینڈ نیمبیا شامل ہیں۔ 8.5% ریزروز یورپ میں پائے جاتے ہیں، جن میں ایسٹریا، بیلجیم، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ناروے، اسپین، سوئٹزرلینڈ وغیرہ شامل ہیں، اور 14.1% نارتھ امریکہ، کینیڈا اور یو ایس اے میں پائے جاتے ہیں۔ 6.9% شیئر لاطین امریکہ یعنی برازیل، پیرو، وینزویلا اور چلی میں پائے جاتے ہیں، اور 6.9% ریزروز ہی اوسینا یعنی ایسٹریا اور اسٹیٹ آف میکرونیسیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ورلڈ سینیریو تھا کہ دنیا میں جو ڈائمنشن سٹون کے ذخائر ہیں ان کے شیئر کہاں کہاں پہ ہیں۔ پاکستان میں جی ایس پی، پیسٹک، بورڈ آف انویسٹمنٹ اور پلاننگ کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 297 بلین ٹن کے ماربل اور اونیکس کے ریزرو پائے جاتے ہیں۔ 297 بلین ٹن ماربل اور اونیکس کے ریزروز پائے جاتے ہیں، جبکہ 1000 بلین ٹن یعنی 1 ٹریلین ٹن گرینائٹ کے ریزرو پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اور ہیوج کوانٹٹی ہے، لیکن ہم اس پروڈکشن کا سوال یہ ہے کہ ہم کتنا پروڈیوس کر رہے ہیں، کتنا ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ جو گلوبل مارکیٹ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، وہ اینولی تقریباً 60
بلین ٹن کی اس کے مارکیٹ ہے، اور پاکستان کا اس کے اندر شیئر وہ 0.2% ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ 60 بلین ٹن کی ٹریڈ کے اندر پاکستان کا جو شیئر ہے وہ 0.2% اونلی ہے۔ پاکستان میں اینولی تقریباً جو ڈائمینشن سٹون پروڈیوس ہو رہا ہے وہ 5.86 ملین ٹن کے قریب ہے۔ یہ چاروں صوبوں بشمول آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان سے، ان سب سے جو رپورٹڈ پروڈکشن ہے وہ 5.86 ملین ٹن کی ہے۔ اس میں 53% شیئر تقریباً خیبر پختونخوا سے ہے، جو کہ تقریباً 3.7 ملین ٹن بنتے ہیں۔ سب سے بڑا شیئر خیبر پختونخوا سے ہے۔ اس کے بعد 35% شیئر یعنی 2.40 ملین ٹن بلوچستان سے نکلتا ہے، اور 11% یعنی 0.82% یا 0.82 ملین ٹن سندھ سے نکلتا ہے، اور باقی 1% ریسٹ آف پاکستان یعنی پنجاب، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان سے نکلتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا جو شیئر ہے وہ بہت کم ہے، بلکہ پاکستان میں بہت زیادہ امپورٹ ہوتا ہے، گرینائٹ بھی امپورٹ ہوتا ہے اور ماربل بھی پاکستان میں آتا ہے، اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ پاکستان میں جو ماربل کی ورائٹیز ہیں ان میں جو مشہور ورائٹیز ہیں تقریباً ایک اندازے کے مطابق مور دین 40 ورائٹیز پاکستان سے مائننگ اس کی ہو رہی ہے۔ ان میں سر فہرست یہ جو فیمس ورائٹیز ہیں وہ زیارت ہے، زیارت وائٹ ہے، سپر وائٹ ہے، آف وائٹ ہے، کریم وائٹ ہے، سنی گرے ہے، سنی وائٹ ہے، بادل ہے، زیبرا ہے، نشارہ پنک ہے، بمپوخا ہے، ویرونا ہے، شیمپین ہے، بوٹی سینا، فینسی، کریم، کنگ گولڈ، انڈس گولڈ، بلیک اینڈ گولڈ، بلیک زیبرا، ریڈ زیبرا، برما ٹیک، ٹویرا، ٹپی اور جیٹ بلیک شامل ہے۔ یہ ہماری ماربل کی مشہور ورائٹیز ہیں، اور ان کے زیادہ تر ذخائر بنیر، سوات، سوابی، مردان، ممن، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، چترال، جیبی، اس کے بعد لولا لائی، خزدار، لسبیلا اور چاغی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ میجر ایریاز ہیں، ان کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے سے پاکٹس ریزروز مختلف جگہوں پہ ہیں، لیکن میجر ایریاز یہی ہیں۔ جبکہ پاکستان سے بیسٹ کوالٹی کا بلیک گرینائٹ مانسہرہ کی تحصیل اگی میں پایا جاتا ہے، اس کے بعد دیر میں گرینائٹ پایا جاتا ہے، سوات میں ہے، چترال میں ہے، جبکہ بیسٹ کوالٹی کا گرینائٹ تقریباً 10 بلین ٹن کے ریزرو صرف تھلپارکر میں ہے، جہاں پہ ورلڈ کی بیسٹ کوالٹی کا ون آف دا بیسٹ کوالٹی کا گرینائٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں ایک الگ سے ان ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، اور اس کے جو تھر کا گرینائٹ ہے خاص طور پہ، کیونکہ میں نے وہاں پہ خود پرسنل کام بھی کیا ہے، اور اس کے ریزروز اور اس کے اوپر ایک مکمل فیزیبلٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے۔ آنیکس کی جو ذخائر ہیں وہ زیادہ تر پاکستان کے ڈسٹرکٹ صرف چاغی میں پائے جاتے ہیں، اور پاکستان کا جو آنیکس ہے یہ بیسٹ کوالٹی کا، دنیا کی ون آف دا بیسٹ کوالٹی کا آنیکس سمجھا جاتا ہے۔ اور جسٹ ناظرین کے انفارمیشن کے لیے اس کی جو پرائس ہے ایک را فارم میں، بلاک کی فارم میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 20,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپے پر ٹن جاتی ہے۔ اب ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن کہ ان ریزروز کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے، یہ کویسچن میں اپنے ناظرین پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ خود اس کو کیلکولیٹ کریں کہ اگر پاکستان کے جو گرینائٹ کے ریزروز ہیں، رپورٹڈ ریزروز، جن کو ہماری پلاننگ کمیشن کی ایک رپورٹ نے رپورٹ کیا ہے، جس کو 1000 بلین ٹن کے گرینائٹ کے ریزروز ہیں، اور وہ جو تقریباً 1 ٹریلین ٹن کے قریب بنتے ہیں، اگر آپ اس کی منیمم ویلیو، منیمم ایک ایوریج ویلیو آپ 10,000 کر لیں
ویسے تو اس سے زیادہ بنتی ہے. ہمارے بلیک گرینائٹ کے پرائسز تقریباً 10,000 سے لے کے تو کو 25 سے 30,000 روپے ٹن تک جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے تھار کے جو ریڈ گرینائٹ ہے, دوسرے گرینائٹ ہیں, ان کی پرائسز بھی 10 سے 15, 18, 20,000 روپے تک پر ٹن جائے گی. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم ایک منیمم پرائس, ایک ایوریج پرائس 10,000 روپیز رکھ لیں, اور 10,000 روپیز کو آپ آج کے ڈالر ریٹ کے مطابق کنورٹ کر لیں. 10,000 ڈیوائڈیڈ بائی 280 کا آپ کنسیڈر کر لیں, تو یہ تقریباً $35 کا پر ٹن بن جائے گا. تو $35 کا پر ٹن, اور ہمارے پاس صرف جو گرینائٹ کے ریزروز ہیں وہ 1 ٹریلین ٹن کے قریب موجود ہیں. تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے گا اور خود اندازہ لگا لیجئے گا. اور اسی طریقے سے جو ماربل کے ریزروز ہیں وہ 297 بلین ٹن رپورٹڈ ہیں, اور اس کی پرائس بھی آپ ایوریج 5,000 کر لیجئے. حالانکہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر اونیکس بھی شامل ہے, اور اونیکس کی پرائس جو ہے وہ 20,000 روپے سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک جاتی ہے. تو ہم اس کی پرائس آپ جسٹ فار سیک آف, دس از ناٹ جسٹ فار کیلکولیشنز, جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ کہ ہمارے پاس کتنے بڑے ڈائمینشن سٹون کے ریزروز ہیں اور ان کی کتنی بڑی کوانٹٹی ہو سکتی ہے. اور ہم نے شاید اپنے آپ کو, اپنے ریزروز کو پراپر ایسٹیمیٹ نہیں کیا. ہم نے اپنے ریسورسز کو, اپنے منرل ریسورسز کو اس طریقے سے ایسٹیمیٹ نہیں کیا آج تک. تو اگر اس کی 5,000 پرائس بھی آپ منیمم رکھیں, اور 5,000 کو میں اگین ملٹیپلائی کرتا ہوں, ڈیوائڈ کرتا ہوں $280 سے, تو یہ $17.8 آ جائیں گے. اور اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 297 بلین ٹن سے, تو اٹ مین یہ اس کی ویلیو تقریباً $5,303 بلین بن جائے گی. تو یہ ہمارے ریزروز ہیں, یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیمتی قدرتی وسائل عطا کر رکھے. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ان ڈپازٹس کو, ان پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کریں, ان کے اوپر مائننگ کریں, ان کو ایز اے بلاک فارم میں یا ویلیو ایڈیشن کر کے دنیا میں ایکسپورٹ کریں, اور اس سے زر مبادلہ کمائیں. اس کے اوپر بھی میں ایک تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا کہ اس کی فیزیبلٹی کیا ہے, کتنی انویسٹمنٹ چاہیے کہ ایک مائننگ کا یا ڈائمینشن سٹون کا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کے لیے کون کون سی مشینری چاہیے, اور اپروکسیمیٹلی پر منتھ جو ہے اس کی آپریشنل کاسٹ کیا آتی ہے. تو یہ میں اپنی انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اگین میں گزارش کروں گا کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.